نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے بعد کیا کچھ پڑھنا چاہیے۔ آج کی پہلی حدیث بخاری اور مسلم شریف سے ہے، جس کا عنوان ہے تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان کی دعائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان یعنی اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان مکمل خاموشی اختیار کرتے تھے، یعنی بآواز بلند نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان خاموش ہو کر کیا پڑھا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھا کرتا ہوں، اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ پیدا کر رکھا ہے، یعنی میرے گناہوں کو مکمل بخشش عطا کر۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل دور کیا جاتا ہے، یعنی مجھے گناہوں سے مکمل پاکی عطا کر۔ اے اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ صحیح مسلم کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، میں حق کی طرف متوجہ ہونے والا اور دین باطل سے بیزار ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں۔ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، چونکہ تو نے ہی فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرتا ہوا میری بارگاہ میں آئے میں اسے بخش دوں گا، لہٰذا تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا، اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما دے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی بد اخلاقی سے مجھے نہیں بچا سکتا۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیرے حکم کی پیروی کے لیے میں تیار ہوں۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، جبکہ برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ میں تیری وجہ سے ہوں اور مجھے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو صاحب برکت ہے اور اس بات سے بلند ہے کہ تیری ذات و صفات کی حقیقت تک کسی عقل کی رسائی ہو سکے۔ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے ہی سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے اعصاب تیرے لیے ہی جھکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے برابر، اور اس چیز کے بھی برابر جو بعد میں تو پیدا کرے گا۔ اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی تصویر اور صورت بنائی، اس کے کان بنائے،
اور اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ سے نوازا۔ اللہ بہت بابرکت اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری دعا جو اتحیات اور سلام پھیرنے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے: اے اللہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے، اور ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے پوشیدہ اور اعلانیہ کیے ہیں، اور زیادتی کو معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے، اور تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عزت و مرتبہ میں آگے کرنے والا اور جس کو چاہے پیچھے ڈالنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی روایت بھی ہے: اور برائی کا تعلق تجھ سے جوڑا نہیں جا سکتا، ہدایت والا وہ ہے جسے تو ہدایت عطا فرمائے، اور میں تیری توفیق سے ہوں، اور میرا لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے، نجات اور پناہ صرف تجھ سے مل سکتی ہے، تو برکت والا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔